اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھایا تھا میں نے، کہاں سلسلہ ختم ہوا تھا؟ اچھا ہاں جی، قیامت کی رسوائی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے رسوائی کا باعث ہے۔ اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اس وقت جو ہم دلوں میں ہم کینہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم دلوں میں بغض لیتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہماری غلط خیالات ہوتے ہیں، لوگوں کا مذاق جو ہے وہ ہم گھر میں بیٹھ کے اڑاتے ہیں اور ان کے سامنے ہم بہت میٹھے بنے ہوتے ہیں، اور ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ جیسے بھی ہوں پیچھے سے ہم ان کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری اور نفرتیں ہم نے دل میں پالی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر اس دن کیا واقعتاً اس دن جو ہے وہ دلوں کے حال اور ہمارے اعمال پوری دنیا کیا قیامت تک کی انسانیت کے سامنے کھول کے بیان کر دیے جائیں گے، تو اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں ابھی اگر ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے دل کے حال ہم سب کے سامنے رکھ دیے جائیں تو اس دن ہمیں کتنی امبیرسمنٹ ہونا کہ ہمارے دلوں میں کیا کچھ ہے کسی کے بارے میں، اور یہ سب کے سامنے آ گیا۔ تو دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر سالم دل لے کے اللہ کے پاس نہیں جائیں گے نا تو پھر اللہ جو ہے وہ اللہ کو چاہیے قلب سلیم، تو پھر دل صاف نہیں ہے، دل سالم نہیں ہے، دل میں اتنا بغض کینہ اور کچرا بھرا ہوا ہے، یہ لے کے تو اللہ کے پاس نہیں جا سکتے نا۔ اگر رسوائیوں سے بچنا ہے تو ابھی ہی یہ دل کو صاف کر لیجیے۔ ہاں، شفاعت کی بات میں کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی شفاعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کے لیے ہی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اذن دیں گے۔ اس دن تو ہر نبی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوں گے، اور تمام نبی جو ہے وہ خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور جب پولیس رات سے سب گزر رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے، بلکہ سارے نبی کہہ رہے ہوں گے ربی سلم کہ اللہ سلامتی دے دے، اللہ سلامتی دے دے۔ سب کا یہ حال، جب نبیوں کا یہ حال ہوگا تو باقی عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ہمارا سوچنا کہ ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں گے اور ہم وہ کر لیں گے، اور بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں جب سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، یہ سب چیزیں کہنا آسان ہے لیکن اصل میں یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زبان کو لگام ڈال دیں گے، زبان تو بول ہی نہیں سکے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، سکن بولے گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ سب چیزیں بولیں گی انسان کی، اور انسان کچھ بول نہیں پائے گا، اپنے نہ حق میں بول پائے گا نہ خلاف بول پائے گا۔ بلکہ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ جب مومن کا حساب کھولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اکیلے میں اسے بلائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا۔ وہ سوچے گا میں تو گیا، اور وہ بول بھی نہیں پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر احسان کریں گے اور اس پہ رحم کریں گے، اس کی کتاب بند کر دیں گے، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ یہ ہوگا آسان حساب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان حساب کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب بے شک ہم سمعنا سنا ہم نے، منادین ایک پکارنے والے کو، یونادی وہ پکار رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، ان کے آمنو ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ایمان لے آئے ہم۔ یعنی یہ جو اولو الالباب ہے اب یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا۔ منادی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ نہیں سنا، لیکن کسی نہ کسی طور سے ہم تک ان کا پیغام پہنچ گیا۔ ہم بورن مسلم سے الحمدللہ، ہمارے انسسٹرز تک آیا ہوگا نا پیغام کسی طرح، اور پھر اس کے بعد ہم تک یہ پہنچ گیا۔ تو یہ اسی طرح سے آ رہا ہے کہ اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی اور ہم ایمان لے آئے، اور جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ربنا فاغفر لنا، اے اللہ بخش دے ہمیں، ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا اور دور کر دے۔ کفرا کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے ڈھانپنا، تو دور کر دے کا معنی ڈھانپ دے، دور کر دے عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو۔ آپ کو پتہ ہے انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے نا
तो एक 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 लाइट का शेडो जो है ना वो, यानी कि कोई एक एक नूर की कोई एक लाइट जो है ना उसके साथ आ जाती है, और जितनी जितनी वो नेकियां करता जाता है, वो लाइट का हाला स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और ये मैं सिर्फ ऐसी एक एग्जांपल दे रही हूँ। और इस लाइट का इतना नूर होता है कि आसपास के लोगों को ये अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है जब लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं, जब लोग आपकी अच्छाई से मुतासिर होते हैं, जब लोगों पर आपकी अच्छाई का अच्छा असर पड़ने लग जाता है और वो खुद भी अच्छे बनने लग जाते हैं। तो ये जब पॉजिटिव रेस का जो एक एक पॉजिटिव सर्कल बनता है, इसी तरह नेगेटिव रेस का भी एक नेगेटिव सर्कल बनता है। जिस तरह कोई शख्स बुराई करे तो बुराई की नेगेटिव रेज उसके अंदर से निकलती हैं और आसपास को अफेक्ट करती हैं, इसी तरह पॉजिटिव रेज भी आसपास को अफेक्ट करती हैं। तो ये चीज बार बार जो है वो आती है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को ढांप दे, क्योंकि नेगेटिविटी की जो है वो आपके आसपास को अफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा आपको अपने अंदर अफेक्ट करती है। नेगेटिविटी जो है वो इंसान को अपने अंदर ज्यादा जो है वो खराबी पैदा कर रही होती है। तो इसलिए ढांप दे हमसे हमारी बुराइयों को, हमारे बुराइयों के शुरूर जो हम तक आ रहे हैं वो हमसे दूर कर दे। वतवफना, और फौत कर हमें माल अबरार, नेक लोगों के साथ। बार रा रा बिर से है, ये बिर का माना होता है नेकी। हमने पीछे पढ़ा था ना, लन तनालुल बिर्रा, तो बहुत बड़ी नेकी जो है वो हमने पढ़ा था। और ये मैंने बताया था कि उस बिर में मुफस्सिरीन ने 3 राय बताई थी कि जन्नत भी इसका मुराद हो सकती है, और इससे मुराद जो है वो नेकी भी हो सकती है, और एक इससे मुराद थी, इसका लिटरल मीनिंग था जंगल। ये मैंने बताया था आपको। अच्छा जी। तो माल अबरार यानी कि नेक लोगों के साथ हमें फौत करना। आप देखें, इंसान जो है वो क्या कहते हैं उसको, सोशल एनिमल है। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने सोशल रहने के लिए बनाया है। इंसान अकेला नहीं रह सकता। इंसान अगर अकेला रहे ना पागल हो जाएगा। मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, बचपन में। एक ना एक शख्स था, वो किसी आइलैंड में खो गया था और वो अकेला था बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने टूटी फूटी चीजों से ना अपना कुछ घर वर बनाना शुरू किया। फिर उसको उसके पास ना पानी में बहती हुई एक बेसबॉल आई। वो जो बेसबॉल होती है ना, वो फटी हुई बेसबॉल थी। उसने उसमें आंखें बनाई और उसमें उसका मुंह बनाया और उसने उसको अपना दोस्त बना लिया, अपने पास रखता था वो, और वो उससे बातें किया करता था। तो उस वक्त तो शायद मुझे इतनी समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। इंसान को कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए अपने लिए। जैसे हजरत आदम सलाम जब जन्नत में थे तो वो अलोन थे, लोनली थे। हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने बनाया तो उनको एक कंपेनियन मिल गया। इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने जोड़ों की शक्ल में बनाया है। इसीलिए क्योंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता, इंसान को कोई ना कोई चाहिए जो उसके दुख में, गम में, खुशी में, एक्साइटमेंट में, हर चीज में उसका सपोर्ट करे, उसके साथ उसका गम बांटे, उसकी एक्साइटमेंट को एंजॉय करे। ये सारी चीजों के लिए इंसान को चाहिए। तो जब जिंदगी में, दुनिया में इंसान जो है वो क्या कहते हैं, एक झुंड की सूरत में रहते हैं, इसी तरह मौत के बाद भी इंसानों को अच्छी कंपनी चाहिए। इंसान जो, यानी कि बरज़ख में जो रूहें जाएंगी, उसके बारे में बहुत ज्यादा तो इल्म नहीं दिया गया, लेकिन क्या पता कि उसमें भी कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट्स हो कि नेक रूहें वैसे तो यह है कि नेक रूहें एक जगह पे होंगी और बद रूहें जो है वो दूसरी जगहों पे होंगी। इसके बारे में आता है कि जो नेक रूहें होती हैं उन वो ऊपर जब चढ़ाई जाती हैं, जब ऊपर उनको लेके जाया जाता है तो आसमान के दरवाजे बजाए जाते हैं, तो वहां से सवाल होता है कि कौन आया है। तो फिर फरिश्ते बताते हैं कि फला फला बिन फला। तो फिर दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है अगर वो नेक होता है तो। और अगर वो नेक नहीं होता तो उसके लिए कहा जाता है कि इसे वापस ले जाओ, इसके इसके लिए आसमानों में कोई जगह नहीं। और उसे वही उसी आसमान से, आसमान दुनिया से ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है और पटक दिया जाता है, और वो जमीन में कहीं सिज्जीन एक जगह है वहां पर रखा जाता है उसको। और और जो अबरार नेक रूह हैं वो इल्लीयीन में होती हैं। सूरत मुताफिफीन में आता है इसका जिक्र। और नेक रूहें इल्लीयीन, आला आला से है, ऊपर की जगह पे है कहीं।
اور بد روحیں یعنی کہ جو نیک روحیں نہیں ہیں، یعنی کہ جو گنہگار روحیں ہیں، وہ سجین میں رکھی جاتی ہیں. اور روحوں کی دنیا میں واپسی نہیں ہے کہیں سے بھی. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے بچپن میں کانسیپٹ سنا ہوا تھا کہ بدروحیں گھومتی ہیں اور بھٹکتی ہیں اور اس طرح، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، روحیں جو ہے وہ عالم برزخ میں ہے. کس حال میں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کی واپسی نہیں ہے ممکن، وہ نہیں آتی ہیں. اور جو بڑی راتیں ہوتی ہیں جیسے کہ شب قدر ہے، اس کے اندر جو لکھا آتا ہے کہ اس میں روح اترتی ہے، تو وہ روح سے مراد روح الامین ہے، جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، وہ یہ روحیں نہیں ہیں جو ہمارے جو مرحومین مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں نہیں آتی. صحیح ہے. تو وتوفنا مع الابرار، تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، یعنی ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا. آمین. جو یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا ہو، یہ نہ ہو کہ ہم جب ہم مرے تو اللہ نہ کرے کہ سجین میں ڈالے جائے، اللہ نہ کرے. صحیح. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ ہمیں وہ دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا. انکا لا انکا لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. آپ سوچیں کہ ایک انسان اپنی ساری زندگی عزت بنانے میں لگا ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں تو بہت عزت دار ہوں لوگوں کی نظر میں، لیکن ہر انسان کو اپنے اندر کا پتا ہوتا ہے. ہر انسان اپنے اندر کا جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کتنا گناہ گار ہے اور کتنا نیک ہے. وہ اچھی طرح اپنا آپ خود جانتا ہے. وہ اگر چشم پوشی کر لے تو وہ الگ بات ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو، تم اپنا حساب خود کر سکتے ہو، تم خود اینالائز کر لو کہ تمہارا مقام کیا ہوگا. یہ تمہاری کتاب، یہ تمہارا حساب، یہ تمہارا رزلٹ کارڈ، دیکھو اس کو اور خود ہی بتا لو، خود ہی سوچ لو کہ تم کہاں جانے والے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لیں. ہم دنیا میں عزت کمانے، عزت بنانے اور اس سب کی دوڑ میں لگے ہوئے. برانڈ کپڑا پہن لیں گے، برانڈ اسکولوں میں بچوں کو ڈال دیں گے، اچھے بڑے گھر بنا لیں گے، گاڑیاں، یہ سب کیوں کرتے ہیں ہم؟ تاکہ لوگ ہمیں عزت دار سمجھیں. اچھی سے اچھی انگلش بول لیں، اچھے سے اچھا جو ہے وہ کھانا کھا لیں، اچھی سی اچھی چیزوں میں ہم اچھی جگہ پہ ہوٹلنگ کر لیں تو لوگ ہمیں عزت دار سمجھیں. اصل عزت کس کی ہے؟ اصل عزت اس کی ہے جو زیادہ متقی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اور تقوی کی ڈیفینیشن ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ تقوی وہ ہے کہ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو ہر کام اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بیچ دے، اپنی نفس، اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ ڈالے، وہ ہے اصل میں عزت والا. وہ بھلے سے آپ کو پھٹے کپڑے میں نظر آئے، وہ بھلے آپ کو جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ عزت والا نہ نظر آئے، اصل میں وہ کیا ہوگا؟ اصل میں وہ اللہ کی نظر میں عزت دار ہوگا اگر وہ متقی ہے تو. خوابوں کی حقیقت کے بارے میں میں کچھ خاص نہیں جانتی ہوں. یہ تو کوئی خواب جنہوں نے خوابوں کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیے جب ہم سوتے ہیں نا تو ہم ایک طرح سے ایک چھوٹی موت سے گزرتے ہیں. اس کو موت صغریٰ کہتے ہیں. تو ہماری روحیں اس وقت ہمارے جسموں میں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا زندگی سے کنیکشن ہوتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سوتے سوتے جو ہے وہ مر جاتے ہیں، صبح اٹھے ہی نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ روحیں وہاں جا کے اوپر کہیں مل لیتی ہو روحوں سے، تو جو ہمیں خواب آتا ہو وہ اس حساب سے آ رہا ہو کہ ہم مرحومین سے مل کے آ گئے. یا پھر وہ ہمارے اپنے ذہنوں کا بھی تو ہوتا ہے نا. دیکھیے خواب نا 3 قسم کے ہوتے ہیں.
ایک خواب وہ ہوتا ہے جو کہ ہم ڈیلی روٹین میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سب ہمیں خواب میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں کھانا بنا رہے ہیں، ہمارے سر پہ کوئی بھی ٹینشن لگی ہوئی ہے، پیپروں کی ٹینشن یا کچھ بھی، تو ہم وہی چیز خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نارمل سی بات ہے، اس کی کوئی میننگ نہیں ہوتے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، بہت ہی برے خواب ہوتے ہیں، اور ایسے خوابوں کو بیان کرنا منع، اور ان کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان خوابوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لی جائے. اور جو ہے بس اس کے اوپر کہتے ہیں کہ الٹے ہاتھ کی طرف آپ تھو تھو کر دیں اور درود شریف پڑھ کے سو جائیں، دوبارہ دوسرے سیدھے ہاتھ کی طرف سو جائیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ الٹے ہاتھ ہی کروٹ سے سو رہے ہوتے ہیں نا، تو بلڈ فلو جو ہے وہ آپ کا زیادہ مطلب دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کے خواب بھی آتے ہیں. تو بس آپ الٹے کروٹ سے آپ سیدھے کروٹ پہ سو جائیے اور اس خواب کو بیان نہ کریں. دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. تو جو نبیوں کو خواب آتے تھے نا، وہ تو سچے خواب آتے تھے، لیکن کچھ انسانوں کو بھی، نارمل عام انسانوں کو بھی سچے خواب آتے ہیں. تو اب وہ سچے ہیں یا نہیں ہیں، اور اس سب کا جو تعین ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہر خواب بھی جو ہے وہ لوگوں سے نہیں بیان کرنا چاہیے. کیونکہ لوگ اگر کوئی جس کی تعبیر بتا دے تو وہ شاید اسی حساب سے معاملات ہونا شروع ہو جائیں، حالانکہ وہ شاید اس خواب کا، اور پتہ ہے خواب کی تعبیر جو ہے نا بالکل ہی عجیب قسم کی ہوتی ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تعبیر ہے، تعبیر کچھ اور ہی ہوتی. تو یہ تو پراپر کوئی علم حاصل کیا ہوتا ہے وہی سمجھا سکتا ہے. اچھا جی، بس یہیں تک رکھتے ہیں. اب ہماری 6 آیات ہی رہ گئی ہیں اس کورس کی. انشاءاللہ کل ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، اور پھر ہم انشاءاللہ پرسوں تکمیل کر لیں گے. اور آپ لوگوں سے کہا تھا میں نے کہ اپنی اپنی آڈیوز جو ہے وہ ایک ایک 2 2 منٹ کی، 3 3 منٹ کی، میکسیمم 5 منٹ کی آپ لوگ اپنی آڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو ریکارڈڈ چلائیں گے آپ کی، کیونکہ فوری طور پر آپ کو یاد نہیں آتا نا کہ آپ نے کیا کہنا ہے. تو وہ ریکارڈڈ آپ کا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور کیا کہاں پر سٹاپ کرنا ہے، کہاں پہ یہ. اور اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارا ایک پراپر فارمیٹ ہو جائے گا، ہم نام کے ساتھ آپ کا چلا دیں گے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہوگی کہ اس سے جو اور لوگ یوٹیوب پہ سنیں گے نا، تو ان کو بھی موٹیویشن ہوگی کہ کورسز، قرآن کے کورسز کرنے سے ہم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح قرآن سے جڑیں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو صدف کو جو ہے وہ آپ اپنی اپنی آڈیوز بھیجیے، اور جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں کہ ان کو کیسا ایکسپیرینس رہا اور انہوں نے کیا کیا سیکھا. کیونکہ صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے، جیسے میں نے پڑھا ہے، میں نے پہلے پڑھا تھا تو شاید اتنا نہیں سیکھا تھا جتنا میں نے آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہ سیکھا. تو اس طرح جب آپ لوگوں کو پڑھایا تو کچھ اور طرح سے کچھ اور چیزیں میری سمجھ آئی. تو وہ میرا ایکسپیرینس ایک الگ طریقے سے تھا، اور آپ لوگوں کا ایکسپیرینس الگ طریقے سے ہوگا. اور جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی الگ طریقے کا ایک سمجھ آیا ہوگا، کچھ اور سمجھ آیا ہوگا. ہر دفعہ جو ہے نا انسان کے حالات الگ ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ جو کوئی آیت ہے نا وہ آپ کے دل پر ایک الگ اثر ڈالتی ہے. کیونکہ قرآن جو ہے نا اس کا اعجاز ہے. اعجاز کس کہتے ہیں؟ معجزے سے ہے. یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ تمام انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ ان کی زندگی تک ہی معجزہ تھا. اب اگر کسی کو وہ عصا مل بھی جائے تو اس کے اندر کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انہی کے لیے تھا اور اسی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. لیکن قرآن مجید جو ہے وہ تا قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. یہ زندہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ آپ سے باتیں کرتا ہے. جب آپ کسی مشکل میں ہوتے تو یہ آپ کو اس مشکل کا حل بھی بتاتا ہے، آپ کو تسلی بھی دیتا ہے، آپ کو آپ کی آزمائشوں کے بارے میں بھی انفارم کرتا ہے، آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں وارن بھی کرتا ہے. تو اس کے اندر جو خوشخبریاں ہیں، اس کے اندر بشارتیں ہیں، اس کے اندر بہت کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلے کبھی قرآن اس طرح سے نہیں پڑھا تھا نا، تو میں صرف تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ لیا کرتی تھی. دل کرتا تھا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، تو ترجمہ پڑھ لیا. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ قرآن مجید میں صرف جنت جہنم کے بارے میں ذکر ہے، اور بس ہر تھوڑی دیر کے بعد جنت کا ذکر آ جاتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد جہنم کا ذکر آ جاتا ہے. باقی مجھے کچھ اور سمجھ تو آتا ہی نہیں تھا. اور کچھ پرانی جو ہے وہ قصے ہیں، کچھ پرانی قوموں کے ذکر ہیں بس، اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا.
اور بہت سارے لوگ آپ کو آج بھی یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہمیں کورسز کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم قرآن نا ہمیشہ ترجمے سے ہی پڑھتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ جب بھی جو ہے وہ رمضان میں پڑھتی ہوں تو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں. یہ آپ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے. میں بہت سے لوگوں کو کہتی ہوں کہ آئیے آپ قرآن پڑھیے. تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی کورس کی کتاب آپ بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ قرآن جیسی بڑی جو معتبر کتاب ہے، جو کلام ہے، کتاب بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ بغیر استاد کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جی انیلا باجی آپ نے ہینڈ ریز کیا، کچھ کہنی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آپ کی بات کو لے کے میں آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن کو جس طرح آپ نے شوق کیا کہ اس کو سمجھنا چاہ رہی تھی، کبھی کبھی شوق ہوتا تھا کہ اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، تو واقعی اس سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. میں اپنے بچپن کی بات بتا رہی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو ہمارے گھر میں روزے کی پابندی نہیں ہوتی تھی. رمضان کے روزے نہ ابو ہمارے رکھتے تھے خود، اور نہ وہ اپنے بچوں کو رکھنے دیتے تھے کہ اس سے طبیعت خراب ہوگی، کمزوری ہو جائے گی، روزے نہ رکھو. تو مجھے بڑا شوق تھا، مجھے رکھنے نہیں دیتے تھے نا میرے ابو روزہ. تو میں نے ایک دن روزہ رکھا اور صبح سحری کے بعد میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی، ایسے ہی سو گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک بزرگ سے آدمی ہے اور وہ مجھے چھڑی لے کے دوڑا رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جا واپس گھر کے اندر جا، تو گلی میں کیوں پھر رہی ہے، گھر کے اندر جا اور قرآن کی سورہ اس کی 28ویں پارے کی آخری سورت اور 29ویں پارے کی پہلی سورت جا کے پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھ. تو انہوں نے مجھے نا چھڑی سے دوڑا کے مجھے بھگایا کہ گھر جا اور تو 28ویں پارے کی آخری سورت اور 29ویں پارے کی پہلی سورت پڑھ اور اس کا ترجمہ پڑھ. میری آنکھ کھل گئی، میں اس میں بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی، اور پھر میں نے اسی وقت قرآن کھولا، 28واں پارا اور 29ویں پارے کی آخری اور پہلی سورت میں نے پڑھی. اس میں آخرت سے اور قیامت کے دنوں سے ڈرایا جا رہا تھا مجھے. میں اتنی مجھ پہ کپ کپی تاری ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس دن کے بعد سے میں نے آج تک بھی اپنا روزہ قضا نہیں کیا. میں نے اپنا روزہ ایک بھی نہیں پڑھا. تو وہ اتنا اثر ہوا تھا مجھے اس پڑھنے سے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن سے ماحول نہیں ہوتا، اور ماں باپ جو ہے وہ زیادہ وہ نہیں کرتے، اسٹرکٹ نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ اب آپ دیکھیں آپ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. پہلے سے انہوں نے جو ہے وہ آپ کو اس چیز کے لیے وہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ کے ہر اچھے عمل کا ثواب جو ہے وہ ان کو مل رہا ہوگا انشاءاللہ. تو ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے، اور بہت ماشاء اللہ آپ ہماری ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت محنت سے پڑھتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آپ کی اولاد کو بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ. آمین. آمین. تو اور کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ دورہ قرآن انشاءاللہ ہوگا. ایک منٹ، دورہ قرآن انشاءاللہ ہوگا، مس سائمہ کروائیں گی، لیکن انہوں نے مجھے ابھی تک نہ ٹائم بتایا ہے اور نہ ہی ڈیٹ. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ 15 تاریخ جو ہے وہ ہمارا لاسٹ سورۃ آل عمران کا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہی شروع کریں گے. تو 30th پارا انشاءاللہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 30th پارا انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے، صرف 30واں پارا. جی اس بار مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ تلاوت کا جو بتا رہی ہیں، تو ایک تو چلے ہمیں اچھی بات ہے کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیے، لیکن قرآن رمضان میں ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ایک بار قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہر کوئی ختم کرے، تو اس طرح پڑھنے میں بھی تو ثواب ملتا ہے نا؟ بالکل، قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے. میں نے کب کہا کہ نہ پڑھے، یہ پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس قرآن کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ صرف رمضان میں ہی تو نہیں فہم حاصل کریں گے، آپ عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں جیسے ابھی فہم حاصل کر رہے ہیں آپ کرتے جائیے، آپ نے رکنا نہیں ہے. اور جو رمضان میں بھی جو دورہ قرآن وغیرہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ آپ کے، اچھا دیکھیں میں ابھی آپ کو بتانے لگی تھی کہ دورہ قرآن جو ہے نا اب ہم پورے قرآن کا نہیں کراتے، اس لیے کیونکہ ہم آلریڈی سورۃ بقرہ آپ کو کرا چکے ہیں، سورۃ آل عمران الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، 28 اور 29 پارا کمپلیٹ ہو گیا. 4 پارے آپ لوگ کر لینے کے بعد
اب لوگ جو ہے نا وہ سرسری قرآن سے گزرنے کا آپ کا خود بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دورہ قرآن جو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے، اور بہت تیزی سے ہم جو ہے وہ ساری صورتوں کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، بس ترجمے سے گزرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تفسیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے وہ فائدہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بالکل بھی قرآن سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے، جنہوں نے کبھی کوئی کورس نہیں کیا ہوتا، کبھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہوتا، تو ان کو جوڑنے کے لیے دورہ قرآن کرائے جاتے ہیں اس قسم کے، تاکہ آپ لوگ جو ہے، کیونکہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، سبھی ایک تقویٰ کا ماحول ہوتا ہے نا، شیطان بھی بند ہوتا ہے، اور انسان آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم اچھا ماحول بنا رہے گا نیکیوں کا. تو اس لیے سب لوگ جو انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، آ کے وہ بھی تھوڑا بہت سن لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت کے بعد وہ پھر ان کورسز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو اصل مقصد ہمارا آپ کو کورسز کے ساتھ جڑنا ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ کورسز سے جڑ گئے، آپ لوگوں کو قرآن کی لذت اور مزہ جو ہے وہ مل گیا. اب جب وہ مل جاتا ہے تو پھر انسان چھوڑنا نہیں چاہتا، تو انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پھر وہ مزید جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا رہے. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، سوری آپ اس کے ساتھ مجھے یہ سوری پوچھنی تھی کہ آپ دوسری صورت کون سی بتائی تھی جو آپ رمضان کے بعد کروائیں گی؟ ابھی تو میں نے نہیں بتایا آپ کو ایسا کچھ، ابھی تو میں نے اچھا کچھ پتہ نہیں شاید ذکر ہوا تھا کہ آپ اگلے ہی کوئی صورت کروائیں گی، پتہ نہیں. آپ نے ایک دفعہ لیکچر میں کہا تھا کہ آپ سورہ نساء کروائیں گی اس کے بعد. اچھا ایسا کہا تھا میں نے، ابھی میں نے پلان نہیں کیا، لیکن جب پلان ہو جائے گا تو پھر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا. میں پتہ ہے پیسے بہت پہلے سے پلاننگ نہیں کرتی ہوں، میں جب کوئی چیز میرے ایک دم ذہن میں آتی ہے تو میں فوراً ہی اناؤنس کر دیتی ہوں، تاکہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے میں خود بھی جو ہے وہ موٹیویٹڈ رہوں اور پھر میں کام کر لوں. اس لیے میں نے ابھی تو نہیں سوچا ہے. ہاں رمضان کے بعد DTC کروانا ہے پہلے، وہ ڈیو ہے ہمارا بیچ 5 کا، تو وہ پہلے کروانا ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ہم سورت نساء بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں ٹیچر سوری سپر نسائی کروانا ٹیچر، میں نے بتایا تھا آپ نے تو پھر میں نے پاکستان سے وہ منگوائی ہے. ہاں نساء ٹھیک ہے، کروا لیں گے، سورۃ نساء انشاءاللہ، لیکن ابھی فوراً رمضان کے بعد کراؤں گی. نہیں فارم نہیں ہے جو بھی کروانا کہ آپ نے، میں نے بھی پوچھا تھا نا، تو ہم نے ارینج کر کے رکھی تھی چیزیں پاکستان سے لے کے آئی تھی نا. کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. اب یہ انشاءاللہ اسی طرح سیکوینس سے ہی چلائیں گے تاکہ جو ہے وہ قرآن جو ہے ہم پورے قرآن کے ساتھ اسی طرح سے گزر سکیں. جی رضیہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی رضیہ آپ کی. رضیہ آپ نے مائک انمیوٹ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ جی شازیہ آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیسٹ کا سمرین بتا دیں، ٹیسٹ ہوگا اس کا اور ہاں کب ہوگا؟ ٹیسٹ ہوگا، اسی ویک ہوگا. ٹیسٹ کی تیاری کر لیں آپ لوگ. پورا جو ہے 4 پارا ہے نا، 4 پارا اسٹارٹ سے 3rd پارا تک تو پورا لے لیا تھا میں نے، ہے نا؟ جی 91 تک ہوا تھا نا. 92 onwards اسٹارٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ 92 سے 200 تک. تو انشاءاللہ اس کا پیپر ہوگا آپ لوگوں کا اسی ویک ہوگا، کیونکہ پھر ہم نے رمضان ویک سے پہلے رزلٹ کرنا ہے نا. تو انشاءاللہ تکمیل کے لیے آپ لوگ پلیز آج اور کل آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، تکمیل کے لیے آڈیوز بھیج دیں پلیز، تاکہ ہم لوگ تھوڑی تیاری کر لیں، اور انشاءاللہ پرسوں ہم تکمیل کر لیں گے. پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا، پھر اس کے بعد تو آپ تیاری کیجیے گا. نیکسٹ ویک جو ہے وہ منڈے یا ٹیوزڈے میں سے کسی دن ٹیسٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے بس، اور کسی سے کچھ کہنا ہے؟ کلاس آف کریں. چلیے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.